ایسا شخص جو سارا سال آپ کو کلاس میں سادہ چاول بنانا سکھائے اور ایگزام میں آپ سے بریانی کی امید رکھے ٹیچر کہلاتا ہے۔ نند: بھابھی آپ اتنی اچھی چٹنی کیسے بنا لیتی ہیں؟ بھابھی: چٹنی بناتے وقت تمہاری طرف دھیان کر لیتی ہوں۔ ایک نابینا آدمی کہیں جا رہا تھا کہ سامنے سے گزرنے والی بھینس سے ٹکرا گیا۔ نابینا گھبرا کر بولا، معاف کیجیے گا محترمہ۔ جواب میں بھینس نے اپنی آواز نکالی۔ نابینا شرمندہ ہو کر آگے چل دیا۔ ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ ایک موٹی عورت سے ٹکرا گیا تو جھنجھلا کر بولا، نالائق لوگ اپنی بھینسیں کھلی چھوڑ دیتے ہیں۔ داماد شادی کے بعد پہلی بار سسرال آیا تو گاؤں دیکھنے نکلا۔ گاؤں کے ایک لڑکے سے پوچھا، یہاں کوئی انجوائے کرنے کی چیز ہے؟ گاؤں کا لڑکا: نہیں، ایک تھی، وہ بھی آپ لے گئے۔ میری تمام ڈاکٹروں سے گزارش ہے کہ وہ اکٹھے ہو کر یہ عہد کریں کہ جب بھی کوئی جج بیمار ہو جائے اور آپ کے پاس آئے تو اسے دوا دینے کے بجائے اگلی تاریخ دیں، پھر دیکھنا عدالتی نظام میں کیسے بہتری آتی ہے۔ ان لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ اگلی تاریخ دینے سے لوگوں کا کتنا پیسہ اور وقت برباد ہوتا ہے۔ 2 سیٹوں والا ہیلی کاپٹر قبرستان میں گر کر تباہ ہو گیا۔ گورنمنٹ نے ایک سردار افسر کو تحقیقات کے لیے بھیجا۔ سردار نے 2 گھنٹے بعد اطلاع دی، 921 لاشیں مل چکی ہیں، مزید کھدائی جاری ہے۔ میاں بیوی بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ بیوی ہر آدھے گھنٹے کے بعد اٹھ کر کچن میں جاتی۔ شوہر کو تجسس ہوا تو وہ بھی بیوی کے پیچھے کچن میں آ گیا۔ دیکھا تو بیوی چینی کا ڈبہ کھول کر دیکھ رہی ہے۔ شوہر: یہ کیا کر رہی ہو؟ بیوی: ڈاکٹر نے ہر آدھے گھنٹے بعد شوگر چیک کرنے کا کہا ہے۔ شوہر: بے وقوف، بار بار کچن میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ چینی کا ڈبہ اٹھا کر ڈرائنگ روم میں لے آؤ۔ پتہ نہیں وہ کون سے گھر ہوتے ہیں جن کے فریج میں فروٹ، آئس کریم، کسٹرڈ وغیرہ ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر میں تو ہرا دھنیا، پودینہ، پانی کی بوتل اور آئس کریم کے ڈبے میں امی آٹا ڈال کر رکھتی ہے۔ میراثی کا بیٹا: ابا میں نے سنا ہے کہ ماں باپ کو دیکھو تو بہت ثواب ملتا ہے۔ باپ: کتے دیا پترا، جس طرح تم چھپ چھپ کر دیکھتے ہو اس طرح گناہ ملتا ہے۔ ایک آدمی نے چڑیا گھر کھولنے کا فیصلہ کیا اور 50 روپے انٹری فیس رکھی لیکن کوئی نہیں آیا۔ اس نے فیس کم کر کے 25 روپے کر دی لیکن پھر بھی کوئی نہیں آیا۔ پھر اس نے فیس 20 روپے کی، پھر 10 روپے کی لیکن پھر بھی کوئی نہیں آیا۔ آخر ایک دن اس نے فری انٹری کر دی۔ اس دن بہت ہی جلدی چڑیا گھر عوام سے بھر گیا اور پھر اس نے کھول دیا شیر کا پنجرا اور باہر نکلنے کی فیس رکھ دی 200 روپے۔ اینج نہیں تے پھر اینجے صحیح۔ ایک آدمی گلی میں جا رہا تھا کہ اچانک آواز آئی، رک جاؤ۔ آدمی رکا ہی تھا کہ اس کے آگے ایک اینٹ آ کر گری۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ دن بعد وہ سڑک پار کرنے لگا تھا کہ پھر وہی آواز آئی، خبردار یہیں رک جاؤ۔ وہ رک گیا اور اسی وقت ایک گاڑی اس سے 1 انچ آگے سے گزر گئی۔ آدمی کو پچھلا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے چلا کر پوچھا، کون ہو تم؟ آواز آئی، تمہارا نگران فرشتہ۔ آدمی ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں لے کر بولا، حضرت آپ میرے نکاح کے وقت کہاں تھے؟ دیہاتی مریض: لیکن ڈاکٹر صاحب چشمہ لگ جانے کے بعد میں پڑھ تو سکوں گا نا؟ ڈاکٹر: جی بالکل، آپ چشمہ لگوانے کے بعد بالکل آرام سے پڑھ سکیں گے۔ مریض: چلو شکر ہے، ورنہ میں ان پڑھ آدمی اس عمر میں کہاں اسکول میں داخلے لیتا پھرتا۔ زندگی میں رشتہ دار سیدھے منہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے اور مرنے کے بعد منجی ہلا ہلا کر کہتے ہیں، وہ تو بولدا کیوں نہیں؟ رخصتی کے بعد دلہا دلہن کی گاڑی ابھی 10 فٹ ہی چلی تھی کہ دلہن نے چلتی گاڑی کا دروازہ کھولا اور لہنگا سنبھالتی ہوئی ماں باپ کی طرف دوڑی۔ ہر آنکھ اشکبار ہو گئی، حتیٰ کہ مووی بنانے والے کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ دلہن کے باپ نے پریشان ہو کر بیٹی سے پوچھا، بیٹی کیا ہوا؟ دلہن: کچھ نہیں ابو، وہ موبائل چارجر بھول گئی تھی۔ پریشانیوں کو ایسے اگنور کرو جیسے شادی میں کھانا کھاتے وقت مووی میکر کو اگنور کرتے ہو۔ ساگ واحد سبزی ہے جو کھیت سے منڈی، منڈی سے مارکیٹ، مارکیٹ سے کچن، کچن سے پلیٹ، پلیٹ سے پیٹ، پیٹ سے پوٹی تک رنگ نہیں بدلتی۔ چیگم چباتے وقت معدہ ضرور سوچتا ہوگا کہ یہ کیا کھا رہا ہے جو نیچے نہیں آ رہا۔
نکاح خواہ: لڑکی سے تیسری اور آخری بار پوچھ رہا ہوں، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ لڑکی پھر خاموش۔ ماں باپ بھی پریشان، رشتہ دار ضرور کسی لڑکے کا چکر ہے۔ آخرکار لڑکی نے گھونگھٹ میں سے منہ نکالا، ایک طرف تھوکا اور بولی، قبول ہے جی۔ منہ میں گٹکا تھا، سر ہلانا کافی نہیں تھا، آپ نے بھی پھینکوا کے ہی دم لیا ہے۔ شوہر دفتر سے بیوی کے ساتھ فون پر: بیوی، کیا آپ نے کھانا کھا لیا؟ شوہر: کیا آپ نے کھانا کھا لیا؟ بیوی: میں آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ شوہر: میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ بیوی: آپ میرے الفاظ دہرا رہے ہو۔ شوہر: آپ میرے الفاظ دہرا رہی ہو۔ بیوی: آج شاپنگ پر چلیں گے؟ شوہر: ہاں، میں نے کھانا کھا لیا۔ ایک آدمی کو ساگ بہت پسند تھا، وہ روزانہ گھر ساگ پکواتا۔ جب کھانے بیٹھتے تو وہ ہمیشہ اپنے بیٹے سے کہتا، بیٹا کھانا بسم اللہ سے شروع کرو ورنہ شیطان کھانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن بیٹا ہر بار بسم اللہ کہنا بھول جاتا۔ ایک دن وہ بسم اللہ کیے بغیر ساگ کھانے ہی والا تھا کہ شیطان خود آ گیا اور روتے ہوئے بولا، کنجرا کدی تے بسم اللہ کہہ لیا کر، ساگ کھا کھا کے مرن والا ہو گیا وہاں۔ لڑکی ساتھ ہو تو ریسٹورنٹ کا بل، لڑکی دور ہو تو موبائل کا بل، اور لڑکی ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جائے تو سگریٹ کا بل۔ اس لیے نہ لگاؤ دل، نہ آئے گا بل۔ ایک شخص: یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ دوسرا آدمی: یہ میرا دور کا بھائی ہے۔ پہلا آدمی: دور کے بھائی سے تمہارا کیا مراد ہے؟ دوسرا آدمی: میرے اور اس کے درمیان 10 بھائیوں کا فاصلہ ہے۔ کزن سے شادی کا یہ بھی نقصان ہے، اگر بندہ ناراض ہو جائے تو بیگم انتہائی سسٹرانہ انداز میں مناتی ہے، من جا ویکھ لے پھر میرا پھرا نہیں ہے۔ ایک آدمی کی ایک نرس سے شادی ہو گئی، کسی نے پوچھا کیسا چل رہا ہے تو بولے، یار عجیب مصیبت ہے، جب تک سسٹر نہ بولو سنتی نہیں۔ سردار 7 اپ پینے کے بعد میرا کچھ کرنے کو دل کر رہا ہے، بیوی شرماتے ہوئے، تو کر لو جی۔ سردار پوں پوں پوں، بیوی در پھٹے منہ۔ ختم۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔